بھائی وقت دیں حالات کو، حالات بدل جاتے، تبدیلی آ جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کمزوروں کو طاقتور کر دیا کرتا ہے، غریب کو امیر بنا دیا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جن کی کوئی آواز سننے والا نہیں ہوتا، ان کی چھوٹی آواز کو اللہ قوت دے دیتا ہے، طاقت دے دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ استقامت کا مظاہرہ فرمائیں، صبر کا مظاہرہ فرمائیں، آپ تھوڑا اپنی زندگی میں ٹھہراؤ لائیں، آپ تھوڑا حوصلہ کریں۔ آپ فوری طور پر وہ راتوں رات امیر ہونا، راتوں رات باوقار ہونا، راتوں رات چھا جانا۔ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، جتنا تیز دوڑو گے نا سامنے سے ہوا بھی اتنی تیز ہی پڑے گی۔ فرماتے تھے اگر بس پہ سیٹ نہیں نہ ملی، پچھلی بس کا انتظار کر لو، چھت پہ بڑی ہوا لگتی ہے، اور اگر تم جلد باز ہونا کہ جانا میں نے ابھی ہے، تو فرمایا پھر چھت پہ بیٹھنا پڑے گا تو ہوا بڑی تیز پڑے گی۔ پھر تھوڑا تھوڑا کر کے، حوصلہ کر کے، احتیاط کے ساتھ آپ سفر کریں، اپنی زندگی میں وہ استقامت لائیں جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، وہ حوصلہ لائیں جو ان کو بڑا کرتا تھا، وہ والا ماحول لائیں جس سے ان لوگوں کے اندر طاقتیں آئیں۔ تو بھائی یاد رکھیں، آپ حالات کو وقت دیں، حالات کو۔ آپ چلے گئے ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے، اس نے آپ کو دوائی دے دی 1 مہینے کی، اس نے کہا 1 گولی صبح کھانی 1 شام کھانی، یہ سیرپ ہے اتنا بڑا، 1 چمچ صبح پینا 1 شام پینا ہے۔ تو آپ نے کہا نہیں میں نے تو 2 گھنٹے میں ٹھیک ہونا ہے، تو ساری بوتل ہی نہ پی جاؤں، ساری گولیاں اکٹھی نہ کھا جاؤں، چونکہ ٹھیک جو ہونا ہے ہو جائیں گے آپ ٹھیک۔ وہ کہتا ہے 1 چمچ پینا ہے، 2 نہ پی لینا، یہ دوسرا اثر بھی ہو سکتا ہے، سائیڈ افیکٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ اس کو احتیاط سے لینا، اور کچھ گولیاں ایسی ہیں جو ڈاکٹر کہتا ہے پوری نہیں کھانی، آدھی کھانا، تو پھر پوری کھا لیتے ہو۔ بھائی تھوڑا انتظار کریں، آپ جہاں کھڑے ہیں، جس مقام پہ کھڑے ہیں، استقامت کا مظاہرہ کریں، تھوڑا وقت دیں، بڑی بات نہ کریں لیکن تھوڑا ٹائم دیں، تھوڑا حوصلہ کریں۔ ہم فوراً رزلٹ اناؤنس کرتے ہیں، فوراً۔ میرے سنگی کئی دفعہ کہتے ہیں کہ حضرت صاحب آپ کیسا محسوس کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں میں تو سیدھا محسوس کرتا ہوں۔ ہمیں لوگ فون کرتے ہیں ٹائم دو، جس کو دے دیا اس کے کاغذوں میں ویری گڈ ہے، اور جس کو نہیں دیا وہ سلام بھی نہیں لیتا، فون بند کر دیتا ہے، چھٹی۔ ویری گڈ آپ اس کے کاغذوں میں ہے جس کی بات پہ آپ پورے، اور جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ذرا تو پیار کر، محبت کر، تو ٹائم دے، تو وہ اس بات کے لیے تیار ہے۔ تو آپ صبر کریں، آپ حوصلہ کریں، آپ جس سٹیٹس میں، اور زندگی میں یاد رکھیں جتنا کوئی آپ کو اونچی اور بڑی جگہ پہ بیٹھا نظر آئے گا نا، اتنا زیادہ آزمائش کا شکار ہوگا وہ شخص۔ اس کے لیے روز ایک چوراہا ہے، روز ایک چوک ہے۔ اگر 20 لوگ آپ سے روزانہ رابطے میں ہیں تو آپ ایک جگہ پہ جا سکتے ہیں، یا 2 جگہ پہ 17-18 نے آپ سے ناراض ہونا ہے۔ آپ محسوس کریں اس بات کو۔ آپ جہاں بیٹھے ہیں، جس اسٹیج پہ آپ بیٹھے ہیں، آپ اپنی سیاسی جماعتوں کو دیکھ لیں، 10 بندے نکل کے ادھر چلے جاتے ہیں تو 5 نکل کے ادھر چلے جاتے ہیں، تو 6 اپنے الگ ایک گروپ بنا لیتے ہیں، تو 7۔ تھوڑا حوصلہ کریں، وقت دیں، حالات وقت پر تبدیل ہو جایا کرتے ہیں، سچائیاں ثابت ہو جاتی ہیں۔ جلد بازی والے ماحول سے نکلیں، حوصلہ، توانائی، یہ درست ہے کہ ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، ہمیں پریشانی ہوتی ہے، ہمارے اعصاب پر چیزیں سوار ہوتی ہیں، ہم ٹینشن بھی لیتے ہیں، لیکن بہرحال جب آپ کو آپریشن کرانا ہے تو پھر آپ کو تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند رکھنی پڑیں گی۔ جب آپ کو ٹھیک ہونا ہے تو پھر آپ کو بیماری کو وقت دینا ہی پڑے گا، پھر آپ کو انتظار کرنا ہے، اور وقت بہت بڑا منصف ہے۔ اور بھائی بہت بڑے فیصلے ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے انصاف ہو جاتے ہیں، اگرچہ وقتی طور پر فضا کچھ اور بنتی ہے، لیکن سچ ہمیشہ سچ ہوتا ہے، حق ہمیشہ حق ہوتا ہے، حق نکھر جایا کرتا ہے۔ بہت سارے جھوٹ اور پراپوگنڈے کے بیچ میں سے سچ میں طاقت ہوتی ہے، وہ خود اپنی قوتیں بنا کے بیچ میں سے اڑ جایا کرتا ہے، اور اڑ کے وہ چھا جایا کرتا ہے، اس کے اندر قوت ہوتی ہے، ہمت ہوتی ہے۔ وقت دیں، حالات ٹائم دیں، آپ دیکھیں کتنی جلدی حالات بدلتے ہیں۔ بڑا نام ہے امام احمد بن حنبل کا، بڑا تذکرہ ہے، بڑا کچھ ہے۔ پتہ ہے آپ کو کہ امام احمد بن حنبل کتنا عرصہ جیل میں رہے ہیں؟
امام صاحب کو اتنے درے مارے جاتے تھے کہ جب آپ کا کرتا اتارا جاتا تھا تو اس سے خون نچڑ رہا ہوتا تھا. آج ہم مسند امام احمد بن حنبل اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اور جب ہم اس کا حوالہ دے رہے ہوتے ہیں تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں تو پتہ میں کتنا بڑا آدمی ہوں، 14 جلدوں کی کتاب میں سے حوالہ دے رہا ہوں. اس بندے سے پوچھو جس نے لکھی ہے، اس سے پوچھو جس نے یہ کمال کیا ہے. اور اتنا بڑا آدمی اور سچا بادشاہ مار رہا ہے. ایک دن اس نے تانا بھی دیا، کہنے لگا احمد بن حنبل مجھے بھی پتہ ہے آپ ٹھیک ہیں اور آپ کو بھی پتہ ہے آپ ٹھیک ہیں، ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، پر لوگ آپ کی سپورٹ کیوں نہیں کر رہے؟ دنیا آپ کے پیچھے کیوں نہیں چل رہی؟ کوئی آپ کے ساتھ کیوں نہیں آ رہا؟ تو امام احمد بن حنبل کہنے لگے اتنا ہی کافی نہیں کہ تو میرے اوپر ظلم کر کے بھی مجھے سچائی کہہ رہا ہے، یہ میری جیت کافی نہیں. اور فرمایا اگر تو نے رزلٹ دیکھنا ہوا نا تو تیرا اور میرا رزلٹ جنازے والے دن نکلے گا. حضرت سلطان بہو سے کسی نے کہا تھا زندگی میں بڑے مرید ہوئے، کہنے لگے نہیں، رب دا طالب کوئی نہیں ملیا، جو ملیا طالب زردہ ہو. آئے ہیں لوگ تعویذ دھاگا لینے، رب دا طالب کوئی نہ ملیا، جو ملیا طالب زردہ. وہ لینے آئے تھے تعویذ، ہم نے بھی دے کے بھیج دیا، بات ختم ہو گئی. شاہ بقی الدین ابن مخلد کے استاد فرمانے لگے کہ بیٹا تیرا ظرف بڑا ہے اور میرا علم تھوڑا ہے، اگر تو نے صحیح طرح پڑھنا ہے تو بغداد امام احمد بن حنبل کے پاس چلا جا، صحیح طرح پڑھ، پھر وہ تیری تشنگی ختم کریں گے، تیری پیاس بجھا دیں گے، چلا جا. کہتے ہیں میں کشتی میں بیٹھا آنے کے لیے، رستے میں طوفان آ گیا، کشتی کو جانا کہیں اور تھا، چلی کہیں اور گئی. ایک جزیرے پہ ہم اترے. فرماتے ہیں کہ وہاں پیسے ویسے بھی ختم ہو گئے، پتے کھا کے گزارا کرنا پڑا. بغداد کی سمت کا تعین کر کے پتہ کر کے اس طرف میں چلنے لگا پیدل. ہمارا بچہ ماشاءاللہ سے جو ابا جی سے پورے پیسے لے کے جاتا ہے نا پڑھنے کے لیے، اس کا بھی پورا پریشر ہوتا ہے ابا جی کے، آپ کو پتہ نہیں میں پڑھائی کر رہا ہوں، حالانکہ بعد میں پیسے سارے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کراتا ہے، ابا جی کو دیتا، لیکن پریشر کریٹ کرتا ہے کہ میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں آپ کے حکم پر، لہذا آپ میرا احسان مانیں. معاذ اللہ تعالی. کہتے میں تعین کر کے بغداد کی سمت چلنے لگا، شہر بغداد دی کی یہ نشانی. کہتے میں جا رہا ہوں اس سمت، پتے بھی کھانے پڑے رستے میں. 1.5 مہینہ لگا تو میں بغداد پہنچا. اب میں نے لوگوں سے پوچھا کہ امام احمد بن حنبل کا مدرسہ کہاں ہے؟ جب میں نے کہا نا امام احمد بن حنبل، تو ایک زمانے میں نام بجتا تھا، ڈنکا بجتا تھا. آج جیل میں. جب کہا نا امام احمد بن حنبل تو جس سے پوچھا کہنے لگا چپ کر جا، ان کا ذکر نہ کرنا. تو ان کا نام لیتا ہے جیل ہی جاتا ہے، ان کا نہ نام لینا، خبردار. کہتے میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا بادشاہ مخالف ہو گیا، امام صاحب کا دارالعلوم تو بند ہو گیا، وہ تو گھر میں قید ہیں. توجہ ہے میری بات پر؟ یہ ذوق اگر اسٹوڈنٹ کا بنتا ہے نا تو استاد پڑھانے والا نہ بھی نہ ہو تو وہ استاد کے سینے سے علم کھینچ لیا کرتا ہے، کھینچ لیا کرتا ہے. خواجہ فقیر محمد چرائی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، تو حضرت نے انہیں بڑا کچھ نوازا، تو کچھ لوگ کہنے لگے حضرت جی اسی کو سارا کچھ دے دیا ہے. فرمانے لگے بیلیاں ادیاں داواں ہی بڑیاں سن، یہ تو مینوں ریڑک کے مکھن کٹ کے لے گیا ہے. ادیاں داواں ہی بڑیاں سن. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا پیارے، انہیں طریقہ ہوتا ہے دعا لے لیتے ہیں، اور کچھ کہتے رہتے ہیں حضرت جی دعا کرنا، اور دعا لینے والا کام کوئی نہیں کرتے، کہتے رہتے ہیں دعا کرنا. کہتے میں، لوگوں نے کہا کہ وہ مدرسہ بند ہے آپ کہاں جائیں گے؟ تو میں نے کہا میں کہیں بھی جاؤں کوئی ذریعہ حضرت تک پہنچنے کا. کوئی ذریعہ نہیں. ان کے گھر کو بادشاہ نے سب جیل بنا دیا ہے، سپاہی دروازے پہ کھڑے. آپ نے فرمایا پھر بھی ایک بندہ کہنے لگا اتنی نیکی کر سکتا ہوں کہ میں تمہیں ان کا دروازہ دکھا سکتا ہوں. آپ فرمانے لگے میرے لیے اتنا بھی کافی ہے، ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے، اتنا بھی میرے لیے کافی ہے. اس نے دور سے کھڑے ہو کے کہا وہ جہاں سپاہی کھڑے ہیں نا وہ امام صاحب کا دروازہ ہے. شاہ بقی الدین صاحب کہتے ہیں میں نے کہا تو اب جا، اب دیکھنا میں علم کیسے حاصل کرتا ہوں. صبر دیکھو، استقامت دیکھو، حوصلہ دیکھو. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نا اپنے سر سے ٹوپی اتار کے کسی کو دے دی، اور بال میں نے بکھیر ڈالے سارے. ایک جگہ سے 2 جگہ سے کرتا میں نے پھاڑ لیا، ہاتھ میں نا میں نے پیالہ پکڑ لیا مانگنے والا،
तेनू लब दिया आप गवाचे। मैंने ना प्याला पकड़ लिया हाथ में मांगने वाला, और जिस जगह गली में इमाम साहब का घर था ना, पहले कोने पे सदा लगाई, 1 दिनार का सवाल है। कहते हैं 1 दिनार मिला, फिर दूसरे दरवाजे पे आया, 1 दिनार मिला, फिर तीसरे दरवाजे पे आया। मजनू बन के विच बाजारा, कदी कखा वांग रुलाए ते कदी कुहाया कुंभा सारा, सिर नेजे उत्ते चढ़ाए। सजना यार मनाउण दी खातर असां की पेश वटाए। फरमाते मैं ना मांगने वाला, भिकारी बन के मांगने वाला नहीं, मैं अमीर बाप का बेटा था पर मैं मांगने वाला बन गया। मैंने फटे पुराने कपड़े, एक दरवाजे पे 1 दिनार। इमाम साहब का भी दरवाजा आया, कहते मैंने सदा दी, 1 दिनार चाहिए था। कहते इमाम अहमद बिन हंबल दरवाजे तक आए, और जब मेरे प्याले में कासे में दिनार डालने लगे तो मैं रो पड़ा। मैंने कहा मेरे महबूब करीम की हदीसों के वारिस और जानशीन, मैं तो कहाँ से चला हूँ, तुझसे हदीस सीखने आया हूँ। मुझे खैरात ना दे, मुझे मेरे मुस्तफ़ा की 2 हदीसें पढ़ा दे। तो कहते हैं शेख की आंखों में, इमाम साहब की आंखों में आंसू आ गए। फरमाने लगे यार मैं भी सोच रहा था स्टूडेंट ही कोई नहीं, किससे हबीब की बातें करूं, आज तो पढ़ा दूंगा तो कल कैसे आएगा। अर्ज की हुजूर जब तक आप जेल में रहेंगे मैं भिखारी बना रहूंगा। मांगना जो है नौकर की ते नखरा की, जब लेना जो है तो खत्म हो गई बात, प्याला सीधा रखेंगे। आप फरमाते हैं कई महीने, 1 2 4 दिन नहीं, कई महीने मैं हाथ में ना प्याला ले लेता और गलियों में घूमता। 1 दिनार का सवाल है। इस्तकामत, सबर, हौसला। आप फरमाते हैं इमाम अहमद बिन हंबल का दरवाज़ा आता तो वो 1 दिनार भी रोज़ देते और हदीसें भी रोज़ ही पढ़ाते। आप फरमाते हैं कि फिर वक्त बदल गया, फिर हालात तब्दील हो गए, बादशाह चला गया और नया आ गया। फरमाते हैं वो इमाम साहब का अकीदतमंद था, उसने मदरसा बड़ा बना के दिया, उसने मसनद बिछा के दी। पहले दिन जब इमाम साहब मसनद हदीस पर जुब्बा पहन कर, इमामा बांध कर, खुशबू लगा कर मिंबर पर बैठे हदीसें बयान करने, फरमाते हैं जब मैं आया ना सामने तो मैं उन्हें देख के रो पड़ा, वो मुझे देख के रो पड़े। फरमाते हैं उन्होंने कहा रास्ता छोड़ दो, इसे आगे आने दो। जब मैं आगे आया तो इमाम साहब फरमाने लगे पहले भी बड़ा पढ़ाया था, अब भी जिंदगी भर पढ़ाऊंगा, पर जिस सब्र और इस्तिकामत से तूने पढ़ा है, जो मज़ा उन दिनों में आया है शायद दोबारा कभी ना आए। थोड़ा हौसला पैदा करें, थोड़ा इस्तिकामत का मुजाहरा करें, थोड़ा सा ना। वो हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन साहब से एक शख्स ने आके कहा था मेरा पीर कामिल नहीं तो मैंने बदलना है। फरमाया शरीक कबाहत तो कोई नहीं। कहने लगा नहीं। तो आप फरमाने लगे तो अल्लाह की रज़ा के लिए खिदमत कर, हो सकता है तेरी खिदमत की बरकत से अल्लाह उसे कामिल कर दे, अल्लाह कामिल बना दे, तेरी बरकत से कामिल हो जाए। थोड़ा इस्तिकामत का माहौल बनाएं। मैं इस ज़माने में जो सबसे ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करता हूँ लोगों के अंदर, यह है कि तदब्बुर नहीं, हौसला नहीं। एक बुत होता है मेरी ज़ात का जिससे मैं सारी ज़िंदगी बाहर नहीं निकल पाता। मैं कहता हूँ जो मैं कह रहा हूँ वो होना चाहिए, जो मैं चाह रहा हूँ वो होना चाहिए, जो मेरी ख्वाहिश है वो होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा। ख्वाहिशें आप करेंगे, चाहते आप करेंगे, पर पूरी अल्लाह अपनी हिकमत से करेगा। पूरा अल्लाह अपनी। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक दुआ मांगी थी, अल्लाह मेरी उम्मत लड़े ना। तो रब करीम ने कहा महबूब ये दुआ मुझसे मांगे ही ना। इसमें भी उसकी हिकमत है कि आपको हक पहचानना है, खुदा रहा अल्लाह पे छोड़ें। हम बड़े बेहौसला हैं, हम बड़े कमज़ोर हैं, हमें तो अल्लाह ताला खैर करे। अब तो ज़माने में जो दवाई सबसे ज़्यादा बिकनी चाहिए वो वहम की दवाई है, वो सबसे ज़्यादा बिकनी चाहिए। हर चौथा आदमी इस वहम का शिकार है कि जाने क्या हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा, वही होगा जो मंजूर है। आपको तो माशाल्लाह याद है, वही होगा जो मंजूर है। कुछ चीज़ें अल्लाह रसूल पे छोड़ें, सब्र के साथ, इस्तकामत के साथ। एक बात मैंने शुरू में की थी, फिर दोहराता हूँ आखिर पे। ये सोच लें कि आप हक पे हैं कि नहीं, आप सच्चे हैं कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर इमाम हुसैन के बाद यजीदी फ़ौजों के ख़िलाफ़ निकले थे। आपके कुछ साथी शहीद हो गए थे और कुछ पीछे की तरफ चले गए थे, पसपा हो गए थे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर अकेले रह गए थे। उस वक़्त आपकी वालदा हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर सिद्दीक़ 90 साल उम्र थी और आंखों से नाबीना थी।
فرماتے ہیں میں اپنی اماں سے مشورہ کرنے آیا. میں نے کہا اماں میرے کچھ ساتھی پیچھے چلے گئے, کچھ شہید ہو گئے, میں جہاد میں اکیلا رہ گیا ہوں, حکم کیا ہے؟ تو اماں کہنے لگی عبداللہ پہلے یہ بتا تو حق پہ ہے کہ نہیں. میں نے کہا اماں ہوں تو میں حق پہ, پر مجھے تیری بڑی فکر ہے, تیری 90 سال عمر ہے, یہ تو میرے جو مقابلے والے ہیں یہ تو بڑے سخت گیر لوگ ہیں, میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے, تو برداشت کر لے گی؟ تو حضرت اسماء نے پتہ کیا دلیرانہ جواب دیا تھا کہ بیٹا بکرے کو تکلیف صرف ذبح ہوتے وقت ہوتی ہے, جب اس کی کھال اتارتے ہیں پر اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی, جب اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں اسے کوئی تکلیف. تو کہا بیٹا حوصلے کے ساتھ رہنا, صبر کے ساتھ رہنا, اگر تو حق پہ ہے پہلے یہ دیکھ لے اگر آپ حق پہ ہیں, اگر نہیں تو توبہ کر کے حق پہ آئیں, اور اگر آپ حق پہ ہیں تو پھر آپ یہ ذہن بنا لیں کہ حالات بدلیں گے اور جو آپ کا نظریہ ہے وہ غالب آ کے رہے گا. اگر آپ حق پہ ہیں تو پھر اللہ آپ کو توفیق دے گا, لیکن زندگی میں ان چیزوں سے بچیں. امام اعظم کے خلاف سازش رچی گئی. امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک بی بی دوڑی, حضور مسئلہ پوچھنا, آپ عورتوں سے ملا نہیں کرتے تھے, میں نے سوال کرنا ہے جی, جلدی جلدی سے اندر آ گئی. عورت جیسے ہی اندر داخل ہوئی باہر شور ہو گیا, امام صاحب کے پاس عورت ہے, اس نے بھی شور کر دیا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, 10 درازی کیا امام اعظم نے. لوگ امام صاحب سے کہنے لگے اب پراپوگنڈا ہو گیا, سارے شہر میں بات پھیل گئی, حضور آپ جواب دیں, آپ بھی کو بات کریں. فرمانے لگے کیا جواب دوں, بی بی اکیلا تھا, میں اندر آئی ہے, باہر شور ہوا ہے, عورت کہہ رہی ہے میں اکیلا تھا, میں جواب دوں بھی تو میری گواہی کون دے گا, میرے ساتھ کھڑا کون ہوگا, اس وقت کون ہے جو اٹھ کے کہے گا کہ نہیں نہیں ایسی بات کوئی نہیں, یہ تو ماحول تو اور رخ اختیار کر گیا, تو حضور اب کیا کرنا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے کرنا کیا ہے, میں کوئی لاوارث ہوں, رب رسول کا ماننے والا ہوں, میں فیصلہ اپنے اللہ پہ چھوڑتا ہوں, وہ بھی تو عدالت ہے نا. مصیبت یہ ہے کہ میں اور آپ سارے فیصلے خود کرنا چاہتے ہیں, حالانکہ خود کچھ فیصلے چھوڑ دینے چاہیے, وہی ہو تو بہتر ہے. فرمایا اللہ رسول پہ چھوڑتا ہوں, ختم ہو گئی بات. اب میں دلیل دوں گا بھی تو میری سنے گا کون؟ اس طرح کے ماحول میں کئی دفعہ آپ دلیل دیتے بھی ہیں تو کوئی سننے کو تیار, وقت فیصلے کرتا ہے, کون سنے گا؟ فرمایا بس ٹھیک ہے. لے گئے پکڑ کے کوتوال کے پاس, تھانے میں بند کر دیا. اب اتنا بڑا امام ہے, تھانے میں بند ہے, عورت بھی باہر بٹھا دی گئی. امام صاحب نے اس سے کوئی ڈسکس نہیں کی. جب اندر تشریف لے گئے, سپاہی 2-3 کھڑے تھے. امام صاحب او ہو, رب کریم کے بندوں کا وہی طریقہ. امام صاحب نے وضو کے لیے پانی مانگا, اور پھر امام اعظم نے نفلوں کی نیت باندھی, اور 2 رکعتیں پڑھ کے کہنے لگے مالک عزتیں بھی تیرے پاس ہیں, ذلتیں بھی تیرے پاس ہیں, تو جس حال میں ابو حنیفہ کو رکھے گا مجھے شکوہ کوئی نہیں, میں تیری رضا پہ راضی ہوں, جیسے تو چاہے میں راضی ہوں تیری رضا پہ. امام صاحب دعا مانگ رہے تھے تو آنسو ہاتھوں پہ گر رہے تھے. آنا کبھی مصلی بھی آباد کریں, آنا کبھی, دنیا کو تو دکھڑے بڑے سنا لیے, آنا 2 رکعتیں پڑھ کے روئیں رب کی بارگاہ میں, محبوب کا وسیلہ پیش کریں, آنا اسے بھی تو منائیں نا. امام صاحب کے آنسو گرنے لگے. سپاہی بھی پریشان تھے, وہ بی بی نہ خود ہی اٹھی اور امام صاحب کے قریب گئی, کہنے لگی پہلے مجھے دنیا والے کہتے تھے, اب میں سمجھ گئی ہوں آپ تو رب کریم کے نیک بندے ہیں, اب نہ روئیں, سویرے جانا ہے نا قاضی کی عدالت میں, تو میں سویرے گواہی دوں گی کہ میں نے جھوٹا الزام لگایا تھا, آپ ناراض نہ ہوں. امام صاحب فرمانے لگے اس سے نہیں بات بنے گی, اگر تو نے کچھ کرنا ہے تو جو میں کہتا ہوں وہ کر. امام اعظم تھے نا, جو میں کہتا ہوں وہ کر. اس نے کہا جی وہ کیا؟ آپ فرمانے لگے اب تیری گواہی سے بھی بات اور ہو جائے گی, اس کو کہہ لیا ہے, اس کو منا لیا ہے, اس کی منت کر لی ہے, اس کو رشوت دے لی ہے, حالات کا تقاضا اب اور ہے, اب اس کا جواب بھی کچھ اور ہی ہے. با پردہ عورت تھی, برقعے میں لپٹی ہوئی, اس کو گھر بھیج دیا. وہ کوتوال سے کہنے لگی میں بیمار ہوں, مجھے چھٹی دے دو, سویرے آ جاؤں گی. مدعی مقدمہ تو میں ہوں, اب مدعی کو تھوڑی کوئی باندھ کے رکھے گا. خاتون گھر چلی گئی. صبح قاضی کی عدالت میں مقدمہ لگا. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کٹہرے میں کھڑے ہیں. یار بڑا مشکل ہوتا ہے معزز آدمی کا کٹہرے میں کھڑا ہونا, لیکن مخلوق تو فنکار ہے, اس درجہ کے پل بھر میں
یہ سنگے در کعبہ سے بھی اسنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغے کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے۔ یہ نہیں نا باز آتے لوگ، پھر مرضی ہے نا، ہونا کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑ ہی جاتا ہے۔ کٹہرے میں کھڑے ہیں امام اعظم، تو قاضی پوچھتا ہے آپ کی بڑی قدر ہے، بڑی اہمیت ہے، تو آپ اس عورت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو امام صاحب فرمانے لگے یہ جو کہہ رہی ہے اس سے پوچھ لیں۔ تو خود خاتون کہنے لگی میرا امام صاحب سے تعلق ہے۔ آپ فرمانے لگے ٹھیک کہتی ہے۔ ساری بھری عدالت سب لوگ حیران، حضرت تعلق ہے؟ فرمایا ہاں۔ کس طرح؟ فرمانے لگے میری بیوی ہے، زوجہ میری اہلیہ ہے۔ جناب کس طرح؟ فرمایا محلے کی بیویاں بلا لو، اس کے ابا کو بلا لو، چہرہ دکھا لو۔ وہ سارے لوگ جمع ہو گئے، چہرہ کھول کے دیکھا تو امام صاحب کی زوجہ تھی۔ امام صاحب نے اس خاتون کو کہہ کے بھیجا تھا کہ یہی برقع میری بیوی کو دے کے سویرے بھیج دینا، یہی والا برقع جو تو نے پہنا ہے، اب گھر جا اور میری اہلیہ کو یہ برقع دے کے بھیج دینا۔ وہ برقع دے کے اس نے بھیج دیا۔ جب امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ ثابت ہو گئی کہ یہ تو امام صاحب کی اہلیہ ہیں جو کھڑی ہیں، اب وہ جو سازش رچنے والے تھے وہ دائیں بائیں دیکھ رہے تھے۔ تو امام صاحب نے ایک بات کی جو بڑی شاندار ہے، فرمایا تدبیریں تم نے بھی کی تھی، پر جو تدبیر میرا رب فرماتا ہے نا، جو تدبیر میرا، فرمایا یہ ابو حنیفہ کی تدبیر نہیں، یہ تدبیر میرے اللہ کی ہے جو اس نے مجھے عطا فرمائی، مجھے سجھائی۔ اب قاضی صاحب نے حکم دیا کہ جتنے لوگوں نے الزام لگایا ہے وہ سارے معافی مانگیں، وہ آئیں جس نے بات کی۔ بھائی وقت کو دیکھیں، فیصلے اللہ کے حوالے کریں۔ ہم لوگوں نے جھگڑے کر کر کے، دلائل دے دے کے، بحث کر کر کے معاملات کو اتنا الجھا لیا ہے۔ آپ یقین کریں ایک ایک خاندان کی 15 میٹنگیں اور پنچایتیں ہو جاتی ہیں، پر رزلٹ صفر ہے۔ وہ جی وہ فلاں چودھری صاحب اس کے ساتھ مل گئے تھے، فلاں آدمی ادھر چلا گیا تھا۔ آپ تھوڑا وقت دیں، صبر کریں، استقامت کا مظاہرہ کریں۔ آپ دیکھیں حالات کس کروٹ بیٹھتے ہیں۔ کئی دفعہ صلح کی پیشکش کی جناب ابو سفیان کو، لیکن وہ مانتے نہیں تھے۔ حضرت عباس فرماتے میں نے کئی دفعہ انہیں کہا، حدیبیہ میں بھی میں نے کہا، انہوں نے سخت شرائط کے ساتھ صلح کی، لیکن جب حضور لشکر لے کے گئے نا میدان میں، توجہ ہے میری بات پر، 10,000 کا لشکر گیا تو پھر ابو سفیان خود اٹھ کے حضرت عباس کے گھر گئے، کہنے لگے میں نے تو آج آپ کے بھتیجے کی شان دیکھی ہے۔ تو حضرت عباس کہنے لگے ابھی بھی وہیں کھڑے ہو، یہ بھتیجے کی شان نہیں، یہ اللہ کے محبوب کی شان ہے، یہ رسول کائنات کی شان ہے صلی اللہ علیہ۔ تو کہا اب میں صلح کرنا چاہتا ہوں، اب میری صلح کرا دو۔ وہاں بھی حضور نے یہ نہیں فرمایا جب ہم کہتے تھے تو کیوں نہیں آتا تھا، جب ہم معاہدات کرنا چاہتے تھے تو کیوں نہیں آتا تھا۔ میرے محبوب نے عزت دے دی، فرمایا تیرے ساتھ بھی صلح ہے، تجھے بھی معافی ہے، اور جو تیرے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے بھی معافی ہے۔ ختم ہو گئی بات۔